اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج تاریخ 12 اپریل سن 2021، دن سوموار، جماعت نہم کی آج ڈائری جائے گی اور لیکچر مضمون اردو۔ عنوان جو آج کے لیکچر کا ہے وہ ہے غزل نمبر 3، دل ندا تجھے ہوا کیا ہے، اور آج جو اردو کا ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کے تدریسی مقاصد، بچے اس غزل کو پڑھنے کے بعد مرزا غالب کے متعلق جان سکیں گے، یعنی کہ آپ کب پیدا ہوئے، کب آپ نے وفات پائی، کیسے حالات آپ پر گزرے۔ اس کے بعد مرزا غالب کے اسلوب کے متعلق جان سکیں گے۔ مرزا غالب جو ہیں وہ تینوں یعنی کہ حال، مستقبل اور ماضی کے شاعر ہیں، یعنی کہ تینوں ادوار کے وہ شاعر ہیں، ان کے اسلوب کے متعلق جان سکیں گی اور مرزا غالب کی تصانیف کے متعلق جان سکیں گے۔ یہ آج اس غزل کے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں غزل نمبر 3 کے مصنف کے شاعر کے تعارف پہ۔ غزل نمبر 3 کے جو شاعر ہیں، دل ندا تجھے ہوا کیا ہے، اس غزل کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ مرزا غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 کو انہوں نے وفات پائی۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ اسد اللہ ہے اور غالب ان کا تخلص تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی نادر شاہ کے حملے میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی۔ وہ ایک انگریزی فوج میں ملازم تھے، وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی، بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ مرزا غالب کو پینشن بھی ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی اور 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی، کیونکہ 1857 کی جنگ جو آزادی تھی اس میں بہادر شاہ ظفر کو یہ تعلیم دیتے تھے شاعری کی، تو جب ان کی حکومت برطرف ہوگی تو ان کی ملازمت بھی چلی گئی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا جو تا حیات ملتا رہا اور عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت وسعت نظر یعنی کہ گہری نظر رکھتے تھے۔ غالب ہر دور یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل کے اہم شاعر ہیں اور ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے یعنی کہ اس کو داد دی ہے اس کی۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع یعنی کہ مختلف موضوعات اور بکلمونی یعنی کہ مختلف موضوعات پر انہوں نے شاعری کی ہے۔ ان کے موضوعات کا ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ ان کی اردو غزل میں مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، خیالات کی بلندی یعنی پہلوداری کسی نہ کسی پہلو پر ہوتی تھی، معنی آفرینی یعنی کہ ان کی شاعری میں کوئی نہ کوئی معنی چھپا ہوتا تھا، نادر تشبیہات اور استعارات، نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا یعنی کہ نیا طرز کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعری کی صنف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ ممتاز یعنی نمایاں۔ اچھا جی، یہ سب سے پہلے آپ نے ایک سوال اس صفحے پہ بنا لینا ہے کہ مرزا غالب کا ابتدائی تعارف، پھر آپ نے لکھنا ہے سارے ابتدائی تعارف میں ان کا سارا نام، تاریخ پیدائش وغیرہ سب کچھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان
کہ آپ ایک دوسرا سوال یہ بنا لیں کہ مرزا غالب نے کلکتے کا سفر کیوں کیا، تو جو دوسرا پیراگراف آ جائے گا وہ ان کا کلکتے کے سفر میں آ جائے گا۔ اس کے بعد غالب نے کن کن موضوعات پر شاعری کی، تو یہ جو تیسرا پیراگراف ہے اردو اور فارسی دونوں زبانیں، اور اس کے علاوہ جو یہ موضوعات نظر آ رہے ہیں آپ کو، یعنی کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر شاعری کی اور ان کی غزلیں جو ہے وہ کیسی تھی یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اور غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب، دیوان فارسی، دستمبو، کاتب برہان، عود ہندی اور اردو معلیٰ شامل ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس غزل کی پڑھائی پر۔ آج ہم اس غزل کی صرف پڑھائی کر رہے ہیں، ہم اس کی تشریحات انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا، اگلا لیکچر ہم اس میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے شعر نمبر 1، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں یعنی کہ معصوم دل۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ماجرا قصہ، مشتاق شوقین اور بیزار اکتایا ہوا۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا مقصد۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا، ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مفت بغیر قیمت کے، اور نثار قربان کرنا، درویش فقیر، صدا آواز۔ اور یہ جو مرزا غالب کی غزل ہے، یہ ان کی شاعری کی جو کتاب ہے دیوان غالب، یہ جو غزل ہے مرزا غالب کی تصنیف دیوان غالب سے لی گئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سارے جو ہیں اشعار کی پڑھائی کروائی ہے، اور آپ کو جو مشکل الفاظ کے تھے ساتھ ساتھ ان کا معنی بھی بتا دیا ہے۔ تو آپ نے بچوں ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب اٹھانی ہے، اور یہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پڑھائی کے دوران سارے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی آئی ہوں۔ تو اب آ جاتے ہیں بچوں اس سبق کا جو بک ورک ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دل ناداں یعنی کہ معصوم دل، شاعر نے اپنے دل کو دل ناداں کہا ہے۔ مشتاق شوقین، شاعر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ بیزار اکتایا ہوا، شاعر کا محبوب اس سے بیزار نظر آتا ہے۔ ماجرا قصہ، علی نے کل لڑائی کا سارا ماجرا مجھے سنایا۔ مدعا مقصد، احمد میرے پاس آیا اور اپنا مدعا مجھے بیان کیا۔ صدا آواز، فقیر نے گلی میں صدا لگائی۔ اس غزل اب سوال نمبر 3، اس غزل کی دوسرے شعر میں مشتاق اور بیزار کے الفاظ آئے ہیں، یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایسے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ نادان، نادان کا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا سمجھدار۔ دن رات، نیکی کا متضاد بدی، موت کا متضاد زندگی، آزاد کا متضاد غلام۔ اب سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے۔ تو مشتاق، مشتاق تو میم کے اوپر پیش، ٹھیک ہے۔ مدعا، مدعا میم کے اوپر پیش، وفا واو کے اوپر زبر، صدا اور نثار نون کے نیچے زیر، نثار۔ تو آپ لوگوں نے اپنی کتابوں پر یہ ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لکھتے جانا ہے۔
اس غزل میں جو قافیے آئے ہیں انہیں ترتیب وار اپنی کاپی پر لکھیے. یہ میں نے آپ کو ڈائری میں ایک سرگرمی کے طور پر بھی دی ہے کہ اس سبق کے جو قافیے ہیں، قافیہ کی تعریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ غزل یا نظم میں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور قافیہ کی جمع قوافی ہوتا ہے. اب کالم الف پہ آ جاتے ہیں. درد، دوا، مشتاق، بیزار، منہ، زبان، درویش، صدا، جان، نثار. یہ آپ لوگوں کے کالم الف کو کالم بے سے ملانا تھا، تو یہ میں نے آپ کو میں ساتھ ساتھ بولتی گئی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جب یہ لیکچر سننا ہے اردو کا تو سب سے پہلے اپنی کتاب کو کھول کر اپنے پاس رکھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو جملے بنائے ہیں، جملے بتائے ہیں، آپ کو میں نے الفاظ متضاد بتائے ہیں، اور کالم الف اور کالم بے کو جو ابھی ہم نے ملایا ہے، تو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اپنی ایک پینسل لینی ہے، اور اس پینسل سے آپ نے ان الفاظ کے اوپر ان کے متضاد وغیرہ اور کالم الف اور کالم بے کو بھی پینسل سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا ہے. اچھا بچوں، اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 7. متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، جو الف ہے خالی جگہ اس میں دل. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، بے میں برا. یا الہی یہ ڈیش کیا ہے، یعنی ماجرا. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، دال میں وفا. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، مدعا. ہے میں مدعا. آگے جان تم پر نثار کرتا ہوں، دال میں نثار. زے میں اور درویش کی صدا کیا ہے، زال میں زے میں صدا. اچھا جی، درج ذیل الفاظ سے مذکر اور مونس الگ الگ کریں. دل مذکر ہے، صدا مونس ہے، جان مونس ہے، مدعا مذکر ہے، دعا مونس ہے، ماجرا مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے جو مذکر ہیں اس کو علادہ کر لینا ہے. جو مذکر ہیں ان کے اوپر مذکر لکھ لیں، اور جو مونس الفاظ ہیں ان کے اوپر مونس لکھ دیں. اب آ جاتے ہیں کنایا کی تعریف پر. کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں، یعنی اشارے سے بات کرنا، چھپی ہوئی یا پھر اشارے سے بات کرنا. اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں. مجازی یعنی کہ ایک ہوتے ہیں حقیقی معنی اور ایک ہوتے ہیں مجازی معنی. حقیقی معنی وہ ہوتے ہیں جو اس لفظ کا جو لغت میں مطلب ہوتا ہے، اور مجازی معنی جو ہم خود سے اس لفظ کے معنی لیتے ہیں. کنایا کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ مثالیں بھی دیکھ لیں. اس کو کالے نے کاٹا. کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے، یعنی کہ ہم نے اشارے سے کالے کو سانپ کے معنی میں لیا ہے. بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، یعنی کہ کلیجہ ٹھنڈا ہونا، دل کو تسکین پہنچنا. تو کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی اور راحت کے لیے، یعنی کہ خوشی اور راحت کے لیے ہم نے کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں پر استعمال، جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کنایا جو ہے وہ کلیجہ ٹھنڈا ہے. اس کے بعد جیم مثال. اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو. سفید بال یہاں بڑھاپے کے لیے کنایا ہے. دال. جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی. چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے کنایا ہے. وہ بڑا تنگ دل ہے. اب دل تو تنگ نہیں ہو سکتا، دل تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو تنگ دل یہاں پر ہم نے کس کے لیے کنایا استعمال کیا ہے، گٹیا اور کنجوس آدمی کے لیے. ہم نے اس آدمی کو، یعنی کہ ہم نے اس کو بالکل گٹیا اور کنجوس نہیں بولا، بلکہ ہم نے اس کو اشارے سے اس کے لیے تنگ دل کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر جو لفظ تنگ دل ہے وہ کنایا ہے. اچھا، سرگرمی ہے آپ کی، اس غزل میں سے قافیے ڈھونڈ کر لکھتے ہیں، اور جو ڈائری ہے وہ آپ کی غزل نمبر 3 مصنف کا تعارف اور بک ورک آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اب چھٹی کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔